بلوچستان میں کوہ مراد کی ننگے پاؤں زیارت کرنے والے ذکری کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ یہ مرد و خواتین جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھا رکھی ہیں، یہ افراد بلوچی زبان میں مہدی کا ذکر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ رمضان کے دوسرے عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی مکران میں ایسے کئی لوگ سڑک پر نظر آتے ہیں جو پیدل یا اونٹوں پر تربت کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، اور ان کی منزل کوہ مراد ہوتی ہے جو ذکری فرقے کا مقدس مقام اور مرکز ہے۔ کوسٹل ہائی وے اور تربت کی سڑک پر کئی ایسے جتھے نظر آئیں گے جو رمضان کے دوسرے عشرے میں کوہ مراد کی زیارت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ان زائرین کا ماننا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہے اور پیدل چل کر جائے گا تو کوہ مراد تک کا سفر ان کی مشکلات دور کرے گا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں بڑے، بوڑھے اور نوجوان ساتھ بیٹھتے ہیں، جس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کون پیدل سفر میں شرکت کرے گا۔ اس میں 10 سال سے بڑے بچے اور 80 سال تک کے بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کھانا راستے میں ہی بنا لیتے ہیں یا آس پاس کے گاؤں کے لوگ ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ تمام افراد عقیدے اور ثواب کی خاطر یہ سفر کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکری کون ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کس مذہب کو مانتے ہیں۔ ذکری دراصل مادھویت سلسلے کو مانتے ہیں، جس کی بنیاد 15ویں صدی عیسوی میں سید محمد جون پوری نے رکھی تھی، جن کا تعلق انڈیا سے تھا اور ان کی وفات موجودہ افغانستان میں ہوئی۔ بلوچستان میں مکران ریجن، خوزدار، لسبیلا اور سندھ میں کراچی، حیدرآباد، سانگڑ اور ایران میں بندر عباس و دیگر علاقوں میں ذکری کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں۔ سید محمد مہدی جان پوری، جنہوں نے مہدویہ تحریک کا آغاز کیا تھا جو ایرانی بلوچستان سے لے کر یہاں تک پھیل گئی، ان کے بعد ان کے نشات ثانیہ سید محمد جعفر نے یہاں آ کر ان کی احیاء کی۔ ایران کے محقق عباس سرفرازی ذکریوں کے بارے میں اپنے تحقیقی مطالعے میں لکھتے ہیں کہ ذکری پاکستانی بلوچستان میں کھلے عام اور ایرانی بلوچستان میں خفیہ طور پر رہتے ہیں۔ ان کے عقائد کو شیعہ صوفی، اسماعیلی، مادھوی عقائد اور مقامی ثقافت اور رسم و رواج کا مرکب سمجھا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سید محمد جعفر کی وفات یہاں ہوئی، ان کی قبر کی وجہ سے اس علاقے کا نام تربت پڑ گیا، ورنہ اس سے قبل اس علاقے کو کیچ کہا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب مہدی محمد جان پوری یہاں آئے اور یہاں انہوں نے دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی، اس کے بعد اس کا نام کوہ مراد پڑ گیا، یعنی جہاں مراد پوری ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ کوہ مراد ایک طویل پہاڑی سلسلے کی پہاڑی ہے۔ یہاں چاروں اطراف دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ ہر سال اسلامی تاریخوں یعنی شب معراج، شب برات، شب قدر اور 9 ذی الحجہ کو زائرین آتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یعنی 20 رمضان سے زائرین یہاں آنا شروع کرتے ہیں، جو کیمپوں اور شیلٹرز میں رہتے ہیں۔ ہر علاقے کے لیے ایک جگہ مختص ہے جہاں وہ اپنا کیمپ لگاتے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر میدان اور آس پاس یہ شیلٹرز بنے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ نے پکے مکانات بھی بنوا لیے ہیں اور بعض خیمے ساتھ لاتے ہیں جن میں وہ 7 روز گزارتے ہیں۔ کھانا بھی یہیں بنایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بازار بھی لگتا ہے جہاں ضرورت استعمال کی اشیاء، سبزی وغیرہ بھی دستیاب ہوتی ہے۔ ذکری کمیونٹی کے اپنے روحانی سربراہ ہیں۔ ان روحانی سربراہوں کے بھی پہاڑوں پر حجرے موجود ہیں۔ یہاں پہاڑوں سے ایک ندی بھی گزرتی ہے جس کے پانی کو مقدس تصور کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ اپنا کفن اس پانی سے ڈبو کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ذکری خواتین سر پر چادر لیتی ہیں تاہم پردہ نہیں کرتی۔ یہاں کوہ مراد میں 2 ذکر خانے ہیں جن میں ایک مردوں اور دوسرا عورتوں کا ہے۔ ان ذکر خانوں میں تینوں پہر ذکر ہوتا ہے۔ لالی
salah ya tuh. Bro. Dia mah apa? Dia tuh asin tara polo anak macam. मर्दाना ज़िक्र खानों में लोग कतार में ज़िक्र करते हैं। ज़्यादातर के सरों पर कपड़ा होता है जिससे आसपास नज़र नहीं जाती और नज़रें नीचे रहती हैं। कुछ के पास तस्बीह भी मौजूद होती है। इस ज़िक्र के दौरान खुदा, रसूल और इमाम महदी की सना की जाती है। जहाँ जहाँ ज़िक्री आबादी है वहाँ वहाँ ज़िक्र खाने भी मौजूद हैं। मकामी आबादी बाकायदगी से इसमें शरीक होती है। ये इनका समाजी मरकज़ भी है। एक पहाड़ी रास्ता कोहे मुराद को जाता है जहां अब सीढ़ियां बनाई गई हैं, मगर पहले वहां कच्चे रास्ते पर जाना पड़ता था। ज़्यादातर लोग नंगे पांव कोहे मुराद की ज़ियारत को जाते हैं और सर ढांपने के लिए सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाकर एक शाही गेट आता है। ज़ायरीन दाखिल होते हैं, ज़मीन को चूमते हैं। यहाँ से गैर ज़िक्री अफराद को आगे जाने की इजाज़त नहीं। इसके अंदर नंगे पांव जाना होता है क्योंकि आगे का रास्ता पथरीली गर्म ज़मीन है जो 1 किलोमीटर तक जाता है, जहां ज़िक्री अपने अकीदे के मुताबिक रसूमात अदा करते हैं। 27 रमज़ान की शब एक बड़ा इज्तिमा होता है। सुबह को दुआ के बाद हर कोई वापसी का रास्ता इख्तियार करता है। इस बड़े इज्तिमा में चौगान का ज़िक्र भी होता है। लोगों के दायरे के अंदर मौजूद शख्स या औरत विर्द करती है जिसमें आयात और शेर दोनों शामिल होते हैं, जिसके बाद दायरे में मौजूद अफराद झूम कर उसका तरन्नम के साथ जवाब देते हैं। ज़िक्र के इस अंदाज़ को चौगान कहते हैं। अख्तर सिंधु की किताब से एक हवाला मिलता है। जिस तरह दरवेश और सूफ़ी वजद की हालत में मज़ारों पर कवाली और समा करते हैं, इसी तरह चौगान भी समा की एक किस्म है जिसमें ना कोई साज़ बजाया जाता है और ना कोई साज़ बजाने वाला औज़ार इस्तेमाल होता है। अब्दुल गनी बलोच अपनी किताब ज़िक्री फ़िरके की तारीख़ में मौलाना रूमी के मज़ार की मिसाल देते हुए लिखते हैं, जिन लोगों ने मौलाना रूमी के मज़ार की ज़ियारत की हो तो उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि समा में दरवेश व सूफ़ी वजद की हालत में हो तो वो हू बहू ज़िक्रियों के चौगान की तरह करते नज़र आते हैं। दरअसल चौगान बलोची में मैदान को कहते हैं और ये चौगान मैदान में होता था और इसी वजह से इसका नाम चौगान पड़ गया। ये शब बेदारी का सिलसिला है और बाकायदगी से नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर जो रातें लंबी हों उन रातों में ये किया जाता है। ज़िक्री अपने सैयद या मुर्शिद को अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा देते हैं।
ان ذکریوں کی اکثریت غریب ہے جو ماہی گیری اور مزدوری جیسے پیشوں سے وابستہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو دلچسپ اور منفرد لگی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔